السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے روزے دار کو روزہ کھلوانے یا افطار کرانے کے فضائل۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم افطار اسی آدمی کو کرائیں گے جو غریب ہو، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، یا شریعت سے جہاں بھی کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی گئی تو غریب کی مدد کرنے یا بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات ہے۔ ایسا نہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کو کھانا کھلانا بالکل ثواب کا کام ہے، لیکن عام کھانا اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عام مسلمانوں کو بھی کھانا کھلانے کی فضیلت ہے۔ افطار کی جتنی فضیلتیں ہیں کسی بھی روزے دار کو افطار کرانے کے بارے میں ایسا نہیں کہ صرف غریب اور ضرورت مند کی، تو یہ بات یاد رکھیں۔ کل 10 چیزیں ہم نے بیان کی تھی، 10 فضیلتیں بیان کی تھی۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ کھانا کھلانے سے، اب جیسے ہمارے سحری کا انتظام، سحری یہ چھوڑ دیجیے کہ اس سے کیا روزے کا کیا تعلق، آپ صرف کھانے کو بھی اگر سامنے رکھیں کہ آپ اپنے لوگوں کو کھانا کھلانے میں آپ حصہ لے رہے ہیں، تو کھانا کھلانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیے، یہ بیہقی شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنۃ غرفا، جنت میں کچھ کمرے ہیں، رومز، یرا ظاہرها من باطن، اتنے خوبصورت ہیں کہ جیسا ان کا آؤٹر ہے، جیسا باہر کا حصہ ہے اس سے زیادہ خوبصورت اندر کا حصہ، اور اندر جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ باہر کا، یعنی آپ طے نہیں کر سکتے کہ باہر کا زیادہ خوبصورت یا اندر کا زیادہ خوبصورت۔ اعدہ اللہ، ان کمروں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس کے لیے، لمن الان الکلام، جو اس کے لیے جو اپنی بات چیت میں نرمی اختیار کرے، بہت سخت نہ ہو بات میں نرمی ہو، واطعم الطعام، اور جو کھانا کھلائے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وتابع الصیام، اور جو پے در پے روزہ رکھے، کنٹینیو روزہ رکھے، نہ پھر روزہ رکھ رہا ہے لگاتار رکھ رہا ہے، 4 5 6 ایسے رکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، کل میں جمعہ میں بھی بتاؤں گا کہ عید کے بعد جو 6 روزے رکھنے کی فضیلت ہے وہ آپ پورے شوال میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر کنٹینیو رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وتابع الصیام، کنٹینیو روزہ رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ آرام کر رہے ہوں اس ٹائم نماز پڑھیں۔ اتنا کام جو کر گئے تو وہ اسپیشل رومز جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائے وہ لوگ ہیں۔ نمبر 12، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جہنم سے نجات کا بھی سبب ہے۔ روزے دار کو افطار کرانا یہ جہنم سے نجات کا بھی سبب ہے۔ کل میں نے 29ویں پارے کی حکایت پڑھی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں، کھانے سے بڑی محبت ہے، ایسا لگ رہا ہے پھر بھی کھانا کھلاتے ہیں، اس کو یتیموں کو، قیدیوں کو اور غریبوں کو۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کوئی شکریہ کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ان کو بچائے۔ تو جہنم سے بچنا ہے، قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، تو لوگوں کو، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیے، بہت بڑا کام۔ نمبر 13، روزے دار کو افطار کرانا، کھانا کھلانا لوگوں کو، یہ بہت عظیم اجر و ثواب کی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابہ کرام کا مقام بیان کرتے ہوئے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اللہ کے نبی کے انصاری صحابہ نے اپنے گھر میں ایمان والوں کو ٹھکانہ دیا، اور جو لوگ ہجرت کر کے آتے تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے مہاجر صحابہ کو کچھ دیا جاتا تھا تو اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے، خود بھوکے رہ جاتے دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ یہ انصاری صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائے تو یہ صحابہ کرام کے جیسا اخلاق ہے، اور یہ عظیم اجر و ثواب ہوتا ہے۔ انسان، آج کا انسان خود غرض سوچتا ہے، آج انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کھانے میں کوئی شریک نہ ہو، لیکن یہ انصاری صحابہ کرام تھے، اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے۔ اگر آج بھی کوئی ایسا کرے تو اس کو وہی درجہ اور مقام ملے گا۔ نمبر 14، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتا ہے،
جو آدمی افطار میں حصہ لیتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی وصیت پر عمل کرتا ہے۔ کیا وصیت کی اللہ کے نبی نے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ، جب کوئی سالن تیار کرو، سالن پکاؤ، فاکثر ماءها، سالن میں پانی بڑھا دو، سالن میں پانی بڑھا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی پتلا سالن کھاؤ، بہترین اگر بڑھیا قسم کا سالن کھانا منع ہے ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی بڑھا دو، وتعاہد جنانک، تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی خوشی ملے۔ یعنی جتنا اگر تمہاری طاقت اپنی فیملی بھر کا کھانا بنانے کی تو ہو سکے تو اس میں کچھ اضافہ کر دو تاکہ تمہارے پڑوسی کو۔ نمبر 15، روزے دار کو افطار کرانا یا لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کا تعلق جود و سخا سے، سخاوت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث بخاری کی روایت ہے، کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور اللہ کے رسول کی سخاوت رمضان میں سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں بارش کی جو بارش ہوتی ہے، بارش کو لے کر آنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں، ان ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے ہیں۔ نمبر 16، روزے دار کو افطار کرانا یا لوگوں کو کھانا کھلانا، ایسا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ تعالیٰ کو وہ کھانا بہت پسند ہے جس میں کئی لوگوں کا ہاتھ شامل ہے، کئی لوگ مل کے کھا رہے ہیں، ایسا کھانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی گھر میں 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ایک ہے کہ 400 لوگ مل کے کھا رہے ہیں، تو ایسی دعوت، ایسا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ما کثرت علیہ الایدی، اس کو علامہ قاری نے صحیح کیا کہ صحیح کہا۔ نمبر 17، کل میں نے وہ حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، وہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اسی حدیث کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسے نیا استدلال کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی جو جا رہی تھی راستے میں، اور ایک کنویں کے پاس ایک کتا تھا جو جیب نکال کے جیب ہلا رہا تھا، کہا یقتلہ العطش، اور اتنا پیاسا تھا کہ پیاس سے مارے مرنے کے قریب تھا۔ فنزعت خفہ، اس عورت نے اپنے موزے اتارے اور اس کو اپنی دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے اس کو باندھا اور کنویں کے اندر سے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بہو پھر اللہ اس کی وجہ سے اس عورت کی بخشش ہوئی۔ تو صحابہ نے سوال کیا، بخاری اور مسلم کے روایت، صحابہ نے سوال کیا ان لنا فی البہائم اجرا، اے اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا؟ تو جانور کے ساتھ کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر کلیجے والے، جس کا کلیجہ تر ہو، یعنی جس کے اندر جان ہو، جان والی چیز کے ساتھ بھلائی کرنے پر ثواب ملے گا۔ انسان کے ساتھ بھلائی کے لیے اس کا ثواب ملے گا، جانور کے ساتھ جس کا کلیجہ تر ہو، کیا مطلب؟ جب ایک جانور کے ساتھ بھلائی کرنے پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے ساتھ بھلائی کرنے پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، ہر تر کلیجے والے کے ساتھ بھلائی کرنے پر ثواب ملے گا۔ نمبر 18، افطار اگر آپ روزے دار کو کراتے ہیں یا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کا ثواب اللہ تعالیٰ کے تیار ہوگا۔ بخاری سے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے آیا۔ بندہ کہتا ہے اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی اس کا ثواب میرے پاس تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ میرا فلاں بندہ کھانا تجھ سے مانگ رہا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں پلایا، تو اللہ کہتا ہے اللہ میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ پیاس سے مر رہا تھا، تو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کھانا کھلانا یہ عظیم اجر و ثواب کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کو ملے۔ نمبر 19،
روزے دار کو افطار کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں جب پہلی بار قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، آپ گھبرائے جب گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ مجھے گھبرائے کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے پوری بات بتائی اور کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے خدیجہ کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میری موت نہ ہو جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتے داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، اور تبصر المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دے دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کی تیسری حدیث، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان اگر دوسروں کے کام آئے، لوگوں کو دعوتیں دے، لوگوں کو خوش رکھے، لوگوں کو کھانا کھلائے، تو ایسے انسان کی بہت ساری تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نمبر 20ویں چیز افطار کرانے کی 20ویں فضیلت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر دعوت کھانے، اللہ کے نبی دعوت کھانے، کیا دعوت کھائے؟ بریانی کھائے، حریص کھائے، کیا کھائے؟ بخبز و زیت، روٹی اور سالن، روٹی اور تیل، یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ آپ نے دعوت کھائی، اس کے بعد آپ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کسی کے گھر دعوت کھانے جاؤ تو خالی ڈکار کے لگ کر جاؤ، یہ دعا بھی پڑھو، یہ دعا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ تمہارے گھر میں روزے دار نے روزہ کھولا اور تمہارا کھانا نیک آدمی نے کھایا اور تیرے اوپر فرشتوں نے رحمت کی دعا کی، یہ دعا بھی ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ کسی کا دعوت کھانے جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، چھوٹی سی دعا سے یاد کرو، اور دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی 20 فضیلتیں افطار کرانے کی۔ مقصد یہ ہے آپ کو ابھارا ہے، اور رمضان ختم ہو رہا ہے، کچھ دن باقی ہے، آپ اس کو ان باتوں کو دماغ میں رکھیے اور آگے بھی رمضان کے علاوہ بھی اپنے دل کو خوشا رکھیے۔ کبھی کوئی مہمان آ جائے تو دل میں تنگی نہ ہو، کھانا کھلائیے لوگوں کو۔ کھانا کھلانے کی یہ 20 فضیلتیں ہیں جو قرآن و حدیث کو اس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کنجوسی سے، بخیلی سے، مال کی محبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور و دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں اور نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے ہر کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین۔